دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ اس وقت ہم الحمدللہ نوری آباد پہنچے، ابھی نماز اثر ادا کی ہے اور اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں آج ٹنڈو جام۔ ٹنڈو جام میں سنت و برا اجتماع ہے، جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے۔ آقا کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ خدا کے کرم سے بھری جھولیاں ہیں، خدا کے کرم سے بھری جھولیاں ہیں، نبی کی عنایت سے دامن بھرا ہے۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو جام میں موجود ہیں۔ ایک بڑا ہی عظیم الشان اور خوشیوں بھرا اجتماع جاری ہے، اور اس اجتماع کا عنوان بھی بہت پیارا ہے کہ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کی ایک اور کامیابی، دعوت اسلامی کی ایک اور بگ اچیومنٹ، ٹنڈو جام کی تاریخ میں ایک اتنا بڑا کام ہوا ہے جو اس سے پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملتا کہ الحمدللہ یہاں پر جامعۃ المدینہ، دارالعلوم جسے کہا جاتا ہے، اسلامک یونیورسٹی جسے کہا جاتا ہے، جس میں عالم بنائے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس جامعۃ المدینہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس جامعۃ المدینہ کو جو نسبت دی گئی ہے، جو نام دیا گیا ہے، وہ بھی ایک بڑی ہسٹوریکل، بڑی عظیم پرسنالٹی کے نام پر ہے۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج افتتاحی اجتماع ہے۔ ٹنڈو جام والوں کو، پورے سندھ والوں کو، بلکہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج جو جامعۃ المدینہ ٹنڈو جام میں بن چکا ہے، جس کا افتتاح ہے، سبحان اللہ، وہ ایک بڑی کمال کی ہستی کے نام پر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد بن محمد غزالی، یعنی آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد۔ آپ کے والد صاحب جو تھے نا، شیخ محمد، یہ بڑے کمال کی شخصیت تھے، علماء کا بڑا ادب کرتے تھے، علماء کی محفلوں میں جاتے تھے۔ آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی، تو شیخ محمد جب کسی بارگاہ میں جاتے، محفل میں جاتے، وہاں جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا فرما اور اسے عالم بھی بنا دے، اسے دین کا عظیم مبلغ بنا دے۔ اب یہ ہم سب کے لیے یہ بھی درس ہے، لوگ بیٹا تو مانگتے ہیں مگر اس لیے مانگتے ہیں کہ میرا وارث آ جائے، میری نسل آگے بڑھے، میرا گھر کا کوئی سہارا آ جائے۔ اگر اس میں یہ نیت شامل کر لی جائے کہ اللہ بیٹا بھی دے اور اس بیٹے کو دین کا عظیم عالم بھی بنا دے، اے اللہ اسے مفتی بنا دے، اسے مبلغ بنا کہ جو جا کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کرے اور میرا نام روشن کرے، تو ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ اللہ نے ان کی دعا کیسی قبول کی کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والا بن گیا۔ اور سبحان اللہ، جب بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام بھی انہوں نے محمد رکھا، اپنا نام بھی محمد تھا
ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا، اور پھر رہتی دنیا سبحان اللہ انہیں امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ آج باب الاسلام سندھ کے شہر گھڑی یاسین میں دعوت اسلامی کا ایک اور کارنامہ، دعوت اسلامی کی ایک اور اچیومنٹ، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو کہ رہائشی مدرسۃ المدینہ ہے، یہاں انشاءاللہ بچے رہیں گے بھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا اور ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، اس کا افتتاحی اجتماع ہے۔ کل رات میں ٹنڈو جام میں تھا، ٹنڈو جام میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، یعنی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے کہ جہاں علماء بنائے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ وہ شعبہ ہے جہاں حفاظ بنائے جاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایسی ثواب کی فیکٹریاں ہیں جو دعوت اسلامی ہر گزرتے دن کے ساتھ لگاتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی پروڈکشن سے امت کو فائدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اہلیان سندھ کو مبارک ہو۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ آج باب الاسلام سندھ کے شہر شکارپور میں ہم موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کی ایک اور اچیومنٹ، دعوت اسلامی کا ایک اور عظیم کارنامہ کہ آج شکارپور میں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کا افتتاح بھی ہے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر سبا، یہ کنواں موجود ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس مویشی جو تھے، گائے، بھینسیں اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح، نیک بزرگ کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی تھے تو آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی کچھ لوگوں نے بے ادبی کی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے چلے گئے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی کیسے معاف فرماتا؟ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ سزا ملی کہ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، وہ سارا کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، بلکہ اس شہر میں جتنے بھی کنویں تھے سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لے جاؤ،
ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، جو ہی انہوں نے بکریوں کو کنویں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اسی وقت کنویں ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے کنویں بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر صبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں یہ نام مشہور ہو گیا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ ٹنڈو جام میں دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا۔ آج دوپہر کو گڑی یاسین میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا افتتاح تھا، اور آج رات ماشاءاللہ شکارپور میں اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا۔ شکارپور کے عاشقان رسول کو، تمام اہلیان سندھ کو بہت مبارک ہو کہ دعوت اسلامی اہلیان سندھ کو بھی اس طرح کے تحفے دے رہی ہے، اور جہالت کو دور کرنا ہے، قرآن کے اور حدیث کے علم کو، فقہ کے علم کو انشاءاللہ عام کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک عالم دین ہو، ایک حافظ قرآن ہو، اور یہی دعوت اسلامی کا دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم نے اسکولوں میں کام کرنا ہے، ہم نے کالجز میں کام کرنا ہے، ہم نے عام نوجوانوں میں کام کرنا ہے، یوتھ میں کام کرنا ہے۔ تو اس کام کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ شکارپور والے یہ نہ سمجھیں کہ جناب بے حیائی اور لادینیت بڑے شہروں میں ہے، ہمارے شہروں میں کچھ نہیں۔ میں نے آپ کو آپ کے شہر کا واقعہ سنا دیا۔ آپ کے شہر کی یونیورسٹی کے ایک بچے کا، میں نے ایک ہی سے ملاقات کی، اس نے مجھے یہ حال بتایا، باقیوں کو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو پلیز ایسا بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے سب اچھا ہے، ایسا ہے نہیں۔ ہم سب کو جاگنا ہوگا، اور اگر دین مدین کی خدمت کرنی ہے تو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آگ میں گر رہا ہو، کتنی تکلیف ہوگی کہ اس کو آگ سے بچائیں۔ ہمارے اپنے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ٹینشن ہی نہیں۔ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دے گا۔ یہ بات میں دعوت اسلامی والوں سے بھی کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، آپ کو کتنی لگن اور کتنی محنت سے کام کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، اپنے آپ کو ایک کاز کے ساتھ، ایک مشن اور ایک اچھی نیت کے ساتھ بڑے کام کے لیے تیار کریں۔